السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ ویسے بہت پیار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود و سلام بھیجا کریں اور کوشش کیا کریں کہ ہر نماز کے ساتھ 100 بار درود پاک پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت خیر و برکت گھر میں ڈالے گا انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورہ نحل ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اور 14 رکوع تک پڑھ لیا تھا اور لاسٹ لائن یہاں پر ختم کی تھی۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ یہاں تک لاسٹ ویڈیو میں پڑھ لیا تھا، اب اس سے آگے پڑھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اسی طرح کھجوروں کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹیٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہو۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ یعنی کہ وہ جب ڈھیر عمر کا ہو جاتا ہے، زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو وہ بچپنے میں چلا جاتا ہے اور بھول جاتا ہے زندگی کی مطلب باتوں کو، چیزوں کو، پھر کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں کامل ہے اور قدرت میں بھی۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصہ دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں۔ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گڑھو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا شخص ایسا ہے جس سے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے۔ دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لگے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا،
اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں سے کس طرح مسخر ہے؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقرر تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار، یہی ہے ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افتہ پروازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت و رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ 18 رکوع تک پڑھ لیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آگے بڑھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور آگے ضرور شیئر کیا کریں کہ یہ قرآن ہے، اس کو ہم نے سننا ہے اور سنانا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ۔